بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی منگل، بدھ اور جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسے کلمات شیئر کروں گی جن کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی ہر دعا کو منٹوں میں قبول کرے گا، آپ کے ہر کام کو منٹوں میں حل فرمائے گا، آپ کا نصیب اور تقدیر ضرور بدل دے گا، اور اس عمل کو پڑھتے ہی شام تک اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سا یہ وظیفہ ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، ماہ شعبان المعظم کی جو 15 تاریخ ہے یعنی شب بارات کی جو رات ہے، اس سے پہلے بڑے ہی بابرکت دن ہے، یعنی منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے بابرکت دن بھی آ گئے ہیں۔ ان بابرکت دنوں میں ہی جب آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کریں گے اور شب بارات کی رات تک ان کلمات کو جاری رکھیں گے تو اللہ رب العزت شب بارات کی رات میں آپ کے نصیب اور مقدر کو آپ کی مرضی کے مطابق ضرور لکھے گا۔ آپ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم مجھ سے مانگتے رہو، میں عطا کروں گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی کمزور مت پڑنا، کبھی غمگین مت ہونا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ مایوسی ایک کفر ہے۔ آپ اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ان کلمات کو پڑھیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اللہ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، رو کر اللہ کو منائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ 15 شعبان کی رات کی برکت سے مولا مجھے تمام انعامات اور فیض و برکات سے مستفید فرما، اور جس مقصد کے لیے میں نے ان ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اس جھولی کو اٹھایا ہے مولا، اسے کبھی خالی نہ موڑنا، اسے اپنی انعامات اور رحمتوں سے ہرا بھرا کر دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، کامیابی کے لیے، خوشیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، یعنی کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو منگل، بدھ، جمعرات والے دن ضرور پڑھیں اور شب بارات کی رات تک اس عمل کو جاری رکھیں، اور اس کے معجزات پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ نے منگل، بدھ، جمعرات والے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور 33 مرتبہ ہی آپ نے سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورت الکوثر کو بھی 33 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا حسیبو یا وہابو، یا حسیبو یا وہابو، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نماز مغرب سے پہلے اگر پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، اذان مغرب سے پہلے اللہ سے دعا کر لیں اور سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں، اور اس وظیفے کو آپ منگل کے دن بھی پڑھیں، بدھ کے دن بھی، جمعرات کے دن بھی، جمعہ کے دن بھی پڑھیں، یعنی 15 شعبان تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ 10 سے 15 منٹ لگیں گے اس وظیفے کو کرنے کے لیے، لیکن یہ عمل آپ کی تقدیر اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ قرآنی کلمات ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کا کلام پاک ہے۔ جب آپ رب کریم کی تعریف بیان کر کے، اللہ رب العزت کو اللہ کے بابرکت ناموں سے پکار کے اور قرآنی صورتوں کو پڑھ کے وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو، ان کلمات کو، ان الفاظ کو آپ ضرور پڑھیں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوا رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔